بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ آج ہمارا سبق ہے قرآن کریم کی اہم خصوصیات۔ قرآن پاک کی خصوصیات اس قدر وسیع و عریض، لامتناہی، کثیر ہیں کہ اس پر بے شمار کتابیں لکھی جا چکی ہیں اور قیامت تک لکھی جاتی رہیں گی۔ ہر زبان میں، ہر دور میں بے شمار لوگوں نے قرآن کریم پر اور اس کی خصوصیات پر بہت کچھ لکھا، لیکن یہ علم کا، تدبر کا، سمجھنے کا، سمجھانے کا، غور و فکر کا ایک ایسا سمندر ہے کہ جس کی گہرائی اور جس کی وسعت انسانوں کے بس میں نہیں ہے کہ کبھی ناپ سکیں۔ ہماری درسی کتاب میں چند ایک خصوصیات جو اہم خصوصیات ہیں ان کا ذکر ہے، آئیے ہم ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہماری کتاب میں جو پہلی خصوصیت ہے قرآن پاک کی، وہ لکھی ہوئی ہے آخری آسمانی کتاب۔ اچھا، بظاہر تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ آخری کا مطلب یہی ہے کہ بس جو آخر میں آ گئی، لیکن یہ اتنی آسان اور اتنی معمولی بات نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ آخر میں وہی آتا ہے جو سب سے اہم ہو۔ کہیں کوئی جلسہ ہو، کہیں کوئی کانفرنس ہو، کوئی سیمینار ہو، تو سب سے اہم مقرر یا خطیب جو سارے اس معاملے کو اپنی تقریر میں سمیٹتا ہے، اپنے خطاب میں، اپنے بیان میں، وہ آخر میں آئے گا۔ اسی طرح آپ کھیلیں، مختلف گیمز، میچز دیکھتے ہوں گے، کرکٹ میچ، فٹ بال میچ ہے، ہاکی میچ ہے، کوئی بھی میچ ہے، آپ دیکھتے ہیں جو آخری میچ ہوتا ہے سب سے اہم میچ وہی ہوتا ہے، اور تمام شائقین سمیت تمام کھلاڑیوں، تمام ٹیموں کی بھرپور توجہ اس بات پر رہتی ہے پورے ٹورنامنٹ میں کہ وہ آخری میچ میں شامل ہو سکیں، جس کو عام زبان میں انگلش میں فائنل میچ کہا جاتا ہے۔ ہر ٹیم اس بات کے لیے جان لڑا دیتی ہے کہ وہ فائنل میں پہنچ سکے، یعنی کہ وہ آخری ٹیم بن سکے۔ اور جو ٹیمیں آخر میں پہنچ جاتی ہیں، دو ٹیمیں، وہ اس بات پر زور لگا دیتی ہیں کہ ان میں سے انعام کی حقدار تو وہی ہوگی جو پھر ان دو میں سے آخر میں رہ جائے گی۔ چنانچہ یہ بات سمجھنے کے لیے بڑی ضروری ہے کہ آخری چیز وہی ہوتی ہے جو سب سے اہم ہوتی ہے۔ تو قرآن پاک کی ایک بڑی جو سب سے اہم خصوصیت ہماری کتاب میں مذکور ہے، وہ یہ ہے کہ یہ اللہ کی آخری کتاب ہے۔ اس کا آپ یوں عام زبان میں مطلب یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ نے جب کائنات بنائی تب سے ہی اپنے انبیاء کرام علیہم السلام کے ذریعے اپنا پیغام اپنے بندوں تک پہنچانے کا سلسلہ شروع کر دیا۔ اب وہ انبیاء کو صحیفے دیے گئے، انبیاء کو کتب دی گئیں۔ آدم علیہ السلام کو صحیفہ دیا گیا، نوح علیہ السلام کو صحیفہ دیا گیا، ابراہیم علیہ السلام کو صحیفہ دیا گیا، اور انبیاء کو صحائف دیے گئے۔ داؤد علیہ السلام کو کتاب دی گئی، موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی گئی، عیسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی گئی، اور آخری نبی جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی کتاب دی گئی۔
اب یہ سارا سلسلہ جو سینکڑوں ہزاروں سالوں پر محیط ہے، یہ ختم ہوا آ کر قرآن کریم پر۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے جو پیغام اپنے بندوں تک پہنچانا چاہا وہ مکمل ہو گیا قرآن کریم کے آنے سے۔ جس طرح انبیاء کرام کا سلسلہ مکمل ہوا جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، آپ کی آمد پر، تو آپ آخر میں آئے تو آپ انبیاء کے سردار ٹھہرے اور اللہ کے محبوب ٹھہرے، دونوں جہانوں کے محبوب، تمام مخلوقات کے محبوب۔ چنانچہ اسی طرح قرآن جو اللہ کے محبوب اور انبیاء کے سردار پر جو کتاب نازل ہوئی، اس کتاب کا بھی اسی طرح باقی کتابوں کے ساتھ مقام یہی ہے کہ یہ کتابوں کی سردار ہوئی اور سب سے آخر میں آئی اور سب سے اہم مقام اور مرتبے پر فائز ہوئی۔ چنانچہ اس سے پہلے جتنی بھی کتابیں نازل ہوئیں، ان کتابوں کا دائرہ اثر ایک مخصوص مدت تک کے لیے تھا اور مخصوص تعداد میں لوگوں تک تھا۔ قرآن کریم کا جو دائرہ اثر ہے وہ مخصوص مدت تک کے لیے نہیں بلکہ لامحدود مدت تک کے لیے ہے۔ اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ابد الآباد تک قرآن کریم ہی کتاب ہدایت ہے، اور جس کو ہدایت چاہیے اس کو قرآن ہی کی طرف آنا پڑے گا۔ اسی طرح لوگ گورے ہوں یا کالے، پہاڑی علاقوں کے رہنے والے ہوں یا برفانی علاقوں کے، صحراؤں کے رہنے والے ہوں یا دریاؤں کے، ساحلوں کے رہنے والے ہوں یا میدانی علاقوں کے، کائنات کے کسی بھی گوشے میں کہیں بھی کوئی لوگ رہتے ہیں، کہیں بھی کوئی انسان پائے جاتے ہیں، اور جب تک ہوتے رہیں گے ان کے لیے آخری پیغام اللہ کا فائنل میسج وہ قرآن کریم ہی ہے۔ چنانچہ یہ قرآن کریم کی سب سے اہم خصوصیت یہ ہے کہ یہ آخری کتاب ہے، یہ فائنل ڈاکومنٹ ہے، فائنل میسج ہے اللہ تعالیٰ کا۔ قرآن کریم کی دوسری خصوصیت جو ہماری کتاب میں مذکور ہے وہ ہے محفوظ کتاب۔ قرآن کریم سے پہلے آپ جانتے ہیں جتنی بھی کتابیں نازل ہوئیں وہ اپنی اصل شکل میں کہیں بھی دستیاب نہیں ہیں۔ دیکھیں زبور کسی بھی شکل میں کہیں بھی پوری دنیا میں دستیاب نہیں ہے۔ توریت یہودی جو لوگ ہیں وہ توریت کے بعض نسخے ان کے پاس جس کو وہ پیش کرتے ہیں توریت بنا کر، وہ مختلف زبانوں میں ہیں، لیکن کہیں بھی کوئی ایسا نسخہ ان کے پاس بھی موجود نہیں ہے جس کو وہ یہ کہہ سکیں کہ یہ وہی بعین ہی نسخہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے نازل فرمایا، اور جس زبان میں تھا عین اسی زبان میں اسی کا وہی موجود نہیں ہے۔ اب انہوں نے مختلف تعلیمات جو ان کے ذہنوں میں یا ان کے ریکارڈ میں یا ان کے علماء نے ان کو بتائیں، ان کو جمع کر کے مختلف زبانوں میں اس کو وہ پیش کرتے ہیں، لیکن اصل کتاب جس کو وہ یہ کہہ سکیں کہ بغیر کسی رد و بدل کے یہ وہی کی وہی ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے نازل فرمائی اور اسی زبان میں موجود ہے، وہ ایسا کوئی نسخہ پیش نہیں کر سکتے۔ اسی طرح عیسائی جو انجیل پیش کرتے ہیں
ان کو بھی معلوم ہے کہ ان کے پاس ایسا کوئی نسخہ موجود نہیں ہے جو بعین ہی وہی کا وہی 100% ہو جو عیسیٰ علیہ السلام پر کتاب نازل ہوئی۔ آپ حیران ہوں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے زندہ جب آسمان پر اٹھا لیا، ان کے بعد مختلف ادوار میں، مختلف زبانوں میں، مختلف لوگوں نے انجیل کے تقریباً 133 نسخے ایسے بنائے جن کو وہ انجیلیں کہتے تھے۔ اب انجیلوں کے مختلف نام رکھے ہوئے ان کے 1000 سال تک ایسی ان کی مذہبی مجلسیں جن کو وہ کونسل کہتے ہیں وہ ان کی منعقد ہوتی رہیں 1000 سال تک، جس میں یہ نسل در نسل ان کے علماء اور ان کے اکابر اس بات پر بحث اور غور و خوض کرتے رہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی اصل تعلیمات کیا تھی۔ چنانچہ اس بات کو آج کے عیسائی بھی مانتے ہیں کہ ان کے پاس 100% تیقن کے ساتھ دعویٰ نہیں ہے کہ کوئی کتاب ان کے پاس ایسی موجود ہے، ایک کتاب جس کو وہ یہ کہیں کہ یہ وہی ہے جو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمائی۔ اب وہ مختلف انجیلیں لیے پھرتے ہیں اور مختلف زبانوں میں ہیں، اور مختلف ادوار کی جو مختلف انجیلیں ان کے ہاں پبلشڈ ہیں، پرنٹڈ ہیں، جس طرح بھی ہیں، ان میں تفاوت، ان کے ٹیکسٹ میں، ان کے متن میں فرق پایا جاتا ہے۔ قرآن کی یہ شان ہے کہ آج 1500 سال ہونے کے باوجود قرآن بعین ہی اسی زبان میں موجود ہے جس زبان میں نازل ہوا۔ ہم ترجمے پڑھتے ہیں اس کے، اردو میں، انگلش میں، پنجابی میں، فارسی میں، سندھی میں، ڈچ لینگویج میں، جرمن میں، اسپینش میں، رشین میں، ہندی میں، سنسکرت میں، ہیبریو میں، عبرانی لینگویج میں، مختلف زبانوں میں اس کے ترجمے تو ہیں، لیکن قرآن اپنی اصل زبان عربی زبان میں ویسے کا ویسا ہی الحمدللہ موجود ہے جیسا اللہ نے اپنے حبیب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا۔ اور اس بات کو یہ نہیں کہ صرف ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں، بلکہ تمام غیر مسلم محققین بھی اس بات پر گواہی دینے پر مجبور ہیں کہ قرآن وہی ہے، یہ قرآن وہی ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے حوالے کیا۔ قرآن کے بارے میں اللہ نے خود سورۃ الحجر کی آیت نمبر 9 میں فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے خود اتاری ہے یہ نصیحت اور ہم خود اس کے نگہبان ہیں۔ یعنی ثابت ہوا کہ اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ رب العزت نے لے لی، اپنے ذمے یہ کام لے لیا کہ اس کی نگرانی کرے گا، اس کی حفاظت فرمائے گا۔ گزشتہ کتب کے بارے میں اللہ نے یہ وعدہ نہیں فرمایا تھا۔ کیوں نہیں فرمایا تھا؟ یہ اس کی مصلحت ہے، اور آخری کتاب چونکہ فائنل ڈاکومنٹ ہے اور فائنل میسج ہے، اس لیے اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ نے خود لے لیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ 1400 سال گزرنے کے باوجود قرآن کا ایک ایک حرف اور ایک ایک لفظ محفوظ ہے۔ اللہ کی طرف سے اس کی حفاظت کا ایسا انتظام کر دیا گیا ہے کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہر قسم کی تحریف سے، رد و بدل سے محفوظ ہو گیا، جبکہ دوسری کتابوں کے حوالے سے ایسا دعویٰ نہیں کیا جاتا اور نہ ہی کیا جا سکتا ہے۔ لوگوں نے ان کتابوں میں اپنی طرف سے بہت ساری باتیں شامل کر دی ہوئی ہیں ان دوسری کتابوں میں، اور اصل شکل میں وہ کتابیں دستیاب نہیں ہیں، لیکن قرآن الحمدللہ آج بھی اپنی اصل شکل میں
اسی طرح دستیاب ہے جس طرح اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اپنے آخری نبی سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا، جو نسخہ، جو میسج، جو پیغام اللہ نے بھیجا ویسے کا ویسا ہی انہوں نے اپنے صحابہ کے حوالے کیا، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے اس کو ویسے کا ویسا ہی اگلی نسلوں تک پہنچایا، اور آج ہمارے پاس بھی وہی نسخہ موجود ہے اور قیامت تک ایسے ہی محفوظ رہے گا انشاءاللہ العزیز۔ تیسری خصوصیت قرآن پاک کی جو ہے ہماری کتاب میں جو ذکر ہے وہ ہے زندہ زبان والی الہامی کتاب۔ دیکھیں، آپ جانتے ہیں زبور کس زبان میں نازل ہوئی؟ آج کسی کو معلوم نہیں ہے دنیا میں آج کسی شخص کو یہ معلوم نہیں ہے، نہ کوئی دعویٰ کرتا ہے، اور وہ کس کتاب میں، کس زبان میں نازل ہوئی، وہ زبان کون سی تھی، وہ کسی کو معلوم نہیں ہے آج۔ اور اگر کسی کو معلوم ہے تو اس زبان میں وہ نسخہ موجود نہیں ہے، اور اس زبان کے ویسے کہ ویسے ہی اس زبان کے اسی صورت میں بولنے والے بھی موجود نہیں ہیں آج۔ توریت جس زبان میں نازل ہوئی وہ زبان کیا تھی، کیسی تھی، کیسے بولی جاتی تھی، سینکڑوں سالوں تک یا شاید ہزاروں سالوں تک لوگوں کو معلوم نہیں رہا۔ اب آج کل یہود کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ عبرانی زبان میں جو ہیبریو لینگویج کو وہ ریوائیو اس کو دوبارہ سے بحال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور زندہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں زبان کو، تو اس کا مطلب یہ ہوا جب وہ زندہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس کوشش سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ زبان، جس زبان کو زندہ کرنا چاہ رہے ہیں، وہ زبان پہلے مردہ ہو چکی یا اس کے بولنے والے کم از کم دنیا سے ناپید ہو چکے۔ اب وہ پرانے کھنڈرات سے اور نقوش سے اور خطوط سے اور مختلف آثار قدیمہ سے اس زبان کو دوبارہ سے بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو ثابت ہوا کہ وہ جس اصل زبان میں، جس زبان میں توریت نازل ہوئی، وہ زبان اس طرح دنیا میں تسلسل کے ساتھ بولی یا سمجھی نہیں جا رہی جس طرح وہ نازل ہوئی تھی، جس زبان میں نازل ہوئی تھی۔ اسی طرح انجیل کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ انجیل 313 مختلف کتابیں لکھی گئی انجیل کے نام سے، اور 1000 سال تک اس حوالے سے یہ بحثیں ہوتی رہیں عیسائی مذہبی رہنماؤں میں کہ تعلیمات تھیں کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس اصل مسودہ اصل زبان میں نہیں تھا۔ قرآن کو اللہ نے یہ خصوصیت بخشی کہ قرآن کی زبان عربی جس زبان میں نازل ہوا وہ اس وقت بھی دنیا کے بہت سے ممالک کی قومی زبان ہے، اور اس وقت بھی دنیا میں کروڑوں نہیں اربوں لوگ ایسے ہیں جو عربی زبان بول سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، لکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، اور قرآن کی زبان کو وہ سمجھتے ہیں الحمدللہ، اور قرآن اسی زبان میں موجود ہے۔ اور جو لوگ عربی زبان نہیں بھی لکھنا پڑھنا اور بولنا جانتے، کیا شاندار بات ہے کہ وہ لوگ بھی قرآن کو عربی زبان میں، کئی لوگ ہیں جو قرآن مجید عربی زبان میں حفظ کر چکے ہیں۔ مثلا رشین اسٹیٹس میں آپ کو معلوم ہے کہ سال ہا سال تک عربی زبان پڑھنا اور بولنا پر بین لگا رہا، پابندی رہی، لیکن لوگ سینہ بسینہ قرآن مجید کو حفظ کرتے رہے اور اپنے اگلی نسلوں کو حفظ کرواتے رہے، جبکہ ایسے بچے موجود ہیں اب بھی وہاں پر جو دیکھ کر قرآن مجید کی یا عربی زبان کو پڑھ نہیں سکتے، لیکن زبانی ان کو سارا یاد ہے۔ تو اس کا مطلب ہے قرآن کی زبان زندہ ہے۔ دنیا میں 20 سے زیادہ ملکوں کی قومی زبان عربی ہے، یہ بات یاد رکھیں، 20 سے زیادہ ملکوں کی قومی زبان آج بھی عربی ہے، اور جن ممالک کی زبان قومی زبان عربی نہیں ہے ان ممالک میں بھی لازمی سی بات ہے عربی زبان بولی بھی جاتی ہے، سمجھی بھی جاتی ہے بے شمار ملکوں میں۔ جس طرح اردو ہے، پاکستان کی قومی زبان ہے صرف ایک ملک کی، لیکن آپ جانتے ہیں دنیا کے بے شمار ملکوں میں، بہت سارے ملکوں میں بے شمار لوگ ایسے ہیں جو اردو زبان بول بھی سکتے ہیں، سن بھی سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ تو قرآن کی زبان عربی زبان زندہ زبان ہے۔ چوتھی
جو خصوصیت ہماری کتاب میں موجود ہے قرآن پاک کی، وہ یہ ہے کہ یہ عالمگیر کتاب ہے۔ یہ بات میں شروع میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ باقی کتابیں مخصوص علاقوں یا مخصوص قوموں کے لیے یا مخصوص طبقوں کے لیے، مخصوص قبیلوں کے لیے نازل ہوئیں۔ قرآن کسی مخصوص قبیلے کے لیے، کسی مخصوص طبقے کے لیے، کسی مخصوص ملک کے لیے نازل نہیں ہوا، بلکہ قرآن تمام انسانیت کے لیے، پورے عالم انسانیت کے لیے نازل ہوا ہے۔ چنانچہ قرآن کسی ایک خاص ملک یا خاص قوم کے لوگوں کے لیے نہیں، بلکہ پوری دنیا انسانیت کے لیے اللہ کا آخری پیغام ہے۔ یہ کلام یا ایھا الناس کا خطاب جب کرتا ہے، یعنی جب اللہ قرآن میں یا ایھا الناس کہتا ہے تو یا ایھا الناس کا مطلب ہے اے لوگو، تو لوگوں سے مراد تمام لوگ، تمام انسان۔ چنانچہ قرآن کریم کی تعلیمات ہر دور میں اور ہر ملک میں ہمیشہ قابل عمل ہیں۔ کبھی کوئی ایسا دور نہیں گزرا اور نہ ہی کبھی کوئی ایسا دور آئے گا جب یہ کہا جا سکے کہ اب قرآن پر عمل کرنا استغفر اللہ نعوذ باللہ کہ ممکن نہیں یا قابل عمل نہیں۔ ایسی بات نہیں ہے۔ قرآن کریم کی تعلیمات ہر دور میں قابل عمل رہی ہیں اور ہر دور میں قابل عمل رہیں گی انشاءاللہ العزیز۔ اس کتاب کی تعلیمات فطری ہیں، کیونکہ یہ ہر دور کا انسان اس کو پڑھ سکتا ہے، اس کو سمجھ سکتا ہے، اور جب بھی کوئی انسان اس کو پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ اس کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے اور اس کو یہ محسوس ہوتا ہے جیسے یہ اسی کے دور کے لیے یہ کتاب نازل ہوئی ہے۔ چنانچہ اس کی تعلیمات ہر قوم اور ہر ملک کے لوگوں کے لیے اور ہر طرح کے ماحول میں بسنے والے افراد کے لیے یکساں طور پر فائدہ مند ہیں اور انسانی عقل اور فکر اور سوچ کے عین مطابق ہیں، یعنی کامن سینس جس کو ہم کہتے ہیں۔ کامن سینس کو قرآن مجید سیٹسفائی کرتا ہے۔ کامن سینس جس چیز کو قبول کرتی ہے، قرآن کریم کی تعلیمات بعین ہی وہ ہیں جو کامن سینس، عام سمجھ کا بندہ، جو عقل سلیم کا مالک ہے، جس کے ذہن میں، جس کے دل میں کوئی بغض یا نفرت یا منفی اثرات نہیں ہیں یا شیطانی اثر کے کوئی بندہ تابع نہیں ہے، تو وہ قرآن کی تعلیمات کو ماننے پر دل سے قائل ہو جاتا ہے۔ پانچویں خصوصیت قرآن پاک کی جو ہماری اس کتاب میں پیش کی گئی ہے وہ ہے جامع کتاب۔ اچھا، جامع کتاب کا مطلب کیا ہے؟ جامع کا مطلب ہے جمع کرنے والی۔ جو گزشتہ اللہ کی جو گزشتہ کتابیں تھیں وہ مخصوص ان کی تعلیمات تھیں۔ مثلا بعض صحائف یا بعض کتب میں صرف مناجات تھیں، دعائیں تھیں، کچھ میں صرف فقہی مسائل تھے، بعض میں صرف عقائد کا بیان تھا، بعض میں صرف تاریخی واقعات سے انسانوں کو سمجھانے کا معاملہ تھا۔ مگر قرآن مجید ایسی کتاب ہے کہ جس میں ہر پہلو سے تعلیمات موجود ہیں۔ اس میں انسانوں کے عقائد کی درستی بھی کی گئی ہے، عقیدہ توحید ہے، عقیدہ آخرت ہے، انبیاء کے حوالے سے عقائد ہیں، فرشتوں کے حوالے سے عقائد ہیں، عقائد کا بیان بھی ہے۔ اس میں اعمال کی درستی اور اصلاح کی ساری تعلیمات موجود ہیں۔ اس میں انسانی اخلاق کے حوالے سے مکمل رہنمائی موجود ہے۔ انسان کی روحانی تسکین کا سامان بھی اس میں موجود ہے۔ اس میں تاریخی واقعات بھی ہیں، انبیاء علیہ السلام کے واقعات بھی ہیں، آدم علیہ السلام کا، حضرت حوا سلام اللہ علیہا کا واقعہ بھی اس میں موجود ہے۔ اس میں نوح علیہ السلام کے واقعات بھی ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے بھی ہیں، اسماعیل علیہ السلام کے، اسحاق علیہ السلام کے، سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا کا واقعہ بھی موجود ہے۔ اس میں یوسف علیہ السلام کا، یعقوب علیہ السلام کا،
موسیٰ علیہ السلام کا، عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات، سیدہ مریم سلام اللہ علیہ کا، یعنی اس میں تاریخی واقعات بھی ہیں اور اس میں دعائیں بھی ہیں۔ چنانچہ یہ ایک ایسی جامع کتاب ہے جو زندگی کے ہر پہلو سے ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ قرآن مجید کی چھٹی خصوصیت یہ ہے کہ یہ عقل و تہذیب کی تائید کرنے والی کتاب ہے۔ یعنی میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے یہ بات بتا چکا ہوں کہ قرآن مجید کی کوئی بھی بات ایسی نہیں ہے جو انسانی عقل جس کو تسلیم نہ کرے۔ اچھا، گزشتہ کتابوں میں بھی یقینی بات ہے کہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ان میں بھی تھا، تو ان کی باتیں بھی وہی تھیں جو عقل کو تسلیم ہوں۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ لوگوں نے جن کا یہ دعویٰ رہا کہ وہ ان کے ماننے والے ہیں، ان لوگوں نے ان کتابوں میں رد و بدل کر دیا اور ایسی باتیں اس میں شامل کر لیں، ان کتب میں شامل کر لیں جو بعض اوقات یعنی جس پر وہ خود بھی متفق نہ ہوئے، اور لوگوں نے ایسی اپنی پسند سے اپنے مفادات کے تحت ناشائستہ اور بعض اوقات غیر اخلاقی باتیں بھی شامل کر لیں۔ توبہ نعوذ باللہ۔ یقینی بات ہے کہ یہ ایسی باتیں اللہ کی طرف سے تو نہیں ہیں، کیونکہ اللہ کی طرف سے کبھی بھی ناشائستہ یا غیر اخلاقی باتیں تو نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ جو غیر اخلاقی یا ناشائستہ باتیں شامل کی گئیں وہ لوگوں نے شامل کیں، جبکہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ چونکہ اللہ نے خود لے رکھا ہے، قیامت تک اس میں کوئی رد و بدل ہو ہی نہیں سکتا۔ کوئی خدا نخواستہ کوئی شیطانی ذہن چاہے بھی تو قرآن مجید میں ایسی کوئی بات شامل نہیں کر سکتا۔ چنانچہ قرآن مجید ایسی تمام باتوں سے پاک ہے جو عقل و تہذیب کے منافی ہوں۔ کوئی ایسی بات قرآن میں نہیں ہے جس سے تجربہ اور دلیل سے ثابت نہ کیا جا سکے۔ قرآن کریم نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا ادب و احترام سکھایا اور ان سب پر ایمان لانے کا ہمیں حکم دیا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں انبیاء کرام کی شان میں گستاخی کے واقعات توبہ نعوذ باللہ استغفر اللہ ہوتے رہتے ہیں، لیکن کبھی بھی کوئی مسلمان کسی نبی کی شان میں گستاخی نہیں کرتا، اس لیے کہ تمام مسلمان تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں اور ان کو اللہ کا سچا نبی مانتے ہیں، ان کو معصوم مانتے ہیں، اور دل و جان سے ان کی عزت، ان کی عصمت اور ان کے احترام کو مانتے ہیں، ان کی شان کو تسلیم کرتے ہیں۔ قرآن پاک کی 7ویں خصوصیت جو آپ کی کتاب میں مذکور ہے وہ ہے کتاب اعجاز۔ اعجاز کا مطلب ہے عاجز کر دینا، یعنی قرآن ایسی کتاب ہے جس کا مقابلہ کرنے سے، جس کی نقل تیار کرنے سے، جس کی مثال پیش کرنے سے مخلوقات عاجز ہیں۔ قرآن مجید فصاحت اور بلاغت کا ایسا شاہکار ہے کہ اس کا مقابلہ کرنے سے عرب و عجم کے تمام فصیح و بلیغ لوگ عاجز رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی عرب کے بڑے بڑے شعراء اور خطیب لوگوں نے اور بڑے بڑے مقررین نے، بڑے بڑے شعلہ بیان لوگوں نے بڑی کوششیں کی کہ قرآن جیسی کوئی کتاب یا کوئی ایک صورت بنا سکیں، نہیں بنا سکے، اور قیامت تک لوگ اس بات سے عاجز ہیں
کہ قرآن مجید کی نقل یا قرآن مجید کے مقابلے میں کوئی کتاب پیش کر سکے۔ خود قرآن پاک اپنے مخالفوں کو یہ دعوت دیتا ہے کہ قرآن کے مقابلے میں کوئی ایک چھوٹی سی ہی قرآنی صورت کوئی بنا کے لا سکیں، اور قرآن کا یہ دعویٰ اور یہ چیلنج تب بھی تھا اور اب بھی ہے، اور تب بھی اس کے مقابلے میں کوئی صورت پیش نہیں کی جا سکی، اب بھی نہیں پیش کی جا سکتی، اور قیامت تک پیش نہیں کی جا سکے گی۔ صاف سی بات ہے کہ چونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کے کلام کا مقابلہ مخلوق نہیں کر سکتی۔ یہ اس کتاب کا بہت بڑا اعجاز ہے، اور ایسے واقعات بھی ہوئے ہیں کہ جو لوگ قرآن کو نہیں مانتے، حتیٰ کہ ایسے لوگ بھی جو قرآن کی زبان تک کو نہیں سمجھتے، ان کے سامنے قرآن پڑھا گیا اور وہ قرآن کی تاثیر کے آگے وہ مجبور ہو گئے یہ کہنے پر کہ یہ کلام برحق ہے، اور وہ ان کے دل پر اثر ہوا اور انہوں نے چاہا کہ اس کو سمجھیں، اور جب سمجھا اور جب اس کی زبان کو سمجھا، جب اس پر تحقیق کی، تو قرآن پر ایمان لانے پر مجبور ہو گئے، اور ان کے پاس کوئی راستہ نہ رہا کہ قرآن پر ایمان نہ لائیں۔ چنانچہ ویسے تو قرآن پاک کی جو خصوصیات ہیں وہ بے شمار ہیں، اور ہم ان خصوصیات کا احاطہ ایک لیکچر میں تو کر ہی نہیں سکتے، لیکن چند ایک خصوصیات ہماری کتاب میں مذکور ہیں، 7 خصوصیات ہیں۔ میں ان کو ذرا ایک مرتبہ پھر دہرا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ اس کو سمجھ لیں۔ پہلی خصوصیت جو آپ کی کتاب میں درج ہے وہ ہے آخری آسمانی کتاب۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ یہ محفوظ کتاب ہے۔ تیسری یہ ہے کہ اس کتاب کی زبان زندہ ہے، زندہ زبان والی الہامی کتاب ہے۔ چوتھی خصوصیت یہ کہ یہ عالمگیر کتاب ہے، یعنی اس کا اثر اور اس کی تعلیمات پورے عالم پر غالب ہیں۔ اور پانچویں خصوصیت یہ لکھی ہوئی ہے کہ یہ جامع کتاب ہے، یعنی اس میں تمام تعلیمات جمع ہیں، تمام قسم کی الہامی تعلیمات وہ اس میں جمع ہیں۔ چھٹی خصوصیت اس میں یہ لکھی ہوئی ہے کہ یہ عقل و تہذیب کی تائید کرنے والی کتاب ہے۔ اور ساتویں خصوصیت یہ لکھی ہے کہ یہ کتاب اعجاز ہے، یعنی معجزہ۔ قرآن خود ایک معجزہ ہے، اور یہ کتاب اعجاز ہے، کتاب اعجاز ہے کہ یہ اپنے مخالفین کو عاجز کر دیتی ہے۔ چند ایک اور خصوصیات بھی اس میں ہم شامل کر سکتے ہیں اس حوالے سے، قرآن کریم کی اس کے خصوصیات کے حوالے سے۔ مثلا یہ کہ قرآن کریم کی فصاحت و بلاغت ایسی ہے جس کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن کریم وہ کتاب ہے واحد جو پوری کی پوری انسانی سینوں میں، انسان کے دل میں محفوظ ہو جاتی ہے، اور کوئی بھی ایسی کتاب دنیا میں اور نہیں ہے جس کو انسان پورے کا پورا حفظ کر سکیں اور ہمیشہ جس کو حفظ رکھ سکیں۔ ایک اور خصوصیت اس کی یہ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی اور سمجھی جانے والی کتاب ہے، اور کوئی بھی ایسی کتاب اس کے مقابلے میں نہیں ہے جس کو اتنا زیادہ پڑھا جا سکے۔ ایک اور خصوصیت اس کی یہ ہے کہ قرآن پاک کو جتنی بار بھی پڑھا جائے اور جتنا بھی زیادہ پڑھا جائے، انسان کا دل اور انسان کا دماغ اس سے بوریت محسوس نہیں کرتا۔ اس کی کشش اور اس کی تاثیر اور اس کی چاشنی وہ برقرار رہتی ہے، بلکہ مزے کی بات یہ ہے کہ قرآن کو جتنا زیادہ پڑھا جائے، پڑھنے والے کے دل پر اس کی تاثیر اور اس کی دلکشی اس کے دل میں بڑھتی جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم کو پڑھنے، اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کا پیغام اللہ کے بندوں تک پھیلانے کی ہم سب کو خیر و عافیت کے ساتھ توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔